تعالیٰ دین کے کاموں کی وجہ سے حالات بناتے ہیں. ہاں، اور دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. ایک تو سزا ہوتی ہے دوزخ جنت کی، وہ الگ ہے. ایک سزا ہوتی ہے حالات کی، ایک انعام ہوتا ہے حالات کا کہ اللہ حالات سے انعام دیتے. حالات بہتر بنا دیے، حالات بگاڑ دیے. ادنا سزا جو ہوتی ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتی ہے. ادنا انعام جو ہوتا ہے جنت دوزخ سے پہلے وہ حالات سے ہوتا ہے. اللہ کا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہ اچھے حالات بنا کر بھی انعام دیتے ہیں. اب ان کے حالات اچھے کر دیے. کیوں؟ کہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے، ان کی دینی اچھی ہے، اور ان کے حالات بگاڑ دیے کیونکہ ان کی دینی زندگی اچھی ہے. تو ایک سزا حالات بگاڑ کے بھی ہے، ایک انعام حالات بنا کے بھی ہے. جیسے جنت دوزخ، کہ جنت انعام ہے اور دوزخ سزا ہے، کہ وہ تو ماننے کے بعد ہے. اور دنیا میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی، کام کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہے، اور کام کی برکتیں ظاہر ہونے کی وجہ سے حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی. کیا پیدا ہوتی ہے؟ حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا رخ دین کی طرف کر دیتے. ہم تو بہانہ کرائیں گے اور ایک مجمع کا مجمع اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ہاں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے. تو اس طرح حالات کا رخ اللہ صحیح کر دیتے ہیں. تو اللہ حالات سے انعام بھی دیتے ہیں، حالات سے سزا بھی دیتے ہیں. طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں حالات کا تعلق ہماری دینی زندگی سے ہے. جب دینی زندگی صحیح ہو جائے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے، اور دینی زندگی بگڑ جائے گی تو حالات بگڑ جائیں گے. اور یہ سزا ادنا ہے. اصل سزا تو جنت دوزخ ہے، وہ الگ ہے. یہ ادنا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم ادنا درجے کی سزائیں چکھائیں گے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے. اعلیٰ درجے کی سزا کیا ہے؟ کہ دوزخ. ہاں، کیونکہ جو دوزخ میں گیا وہ تو گیا. ہاں، ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ. یا اللہ، جس کو آپ نے دوزخ میں پہنچایا اس کو تو آپ نے رسوا کر ہی دیا، اب اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کہا وہ تو اصل ہے. لیکن اس سے پہلے دنیا میں حق تعالیٰ شانہ حالات بناتے ہیں تاکہ بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے. حالات کا معال اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ حالات کی وجہ سے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف کراتے ہیں. حالات بگاڑ دیے تاکہ توبہ کر کے آوے. حکمت ہے ان کے حالات بگاڑو تاکہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آوے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں. سب ان کو ستاتے ہیں، سب ان کو پریشان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف آوے. اللہ سے الگ ہو گیا ہے. ہاں، یہ ایک سنت ہے. اللہ کی طرف لانے کے لیے ایک تو بشارتیں ہوتی ہے، فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے. فضائل سنائے، بشارتیں سنائی، برکتیں دکھائی تاکہ اللہ کی طرف آوے. وہ نہیں آیا کہ اب دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا. وہ راستہ کیا راستہ ہے کہ ان کے حالات بگڑ گئے. صحت کے حالات، کاروبار کے حالات، خاندانی حالات. ہاں، آدمی تو بہت سے حالات کے بیچ میں ہے. تو صحیح راستے پر لانے کے لیے حالات بگاڑ دیتے. کوئی عذاب نہیں دینا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانا ہے. کیونکہ آ نہیں رہا ہے فضیلتیں سن کر، برکتیں سن کر. ہاں، تو حالات کے ذریعے سے لاتے ہیں کہ ان کے حالات بگاڑ دی. بکری چرانے والے کی مثال ہے. بکری چرانے والا جو ہوتا ہے ان کی بکریاں بھی ہوتی ہے، کتا بھی ہوتا ہے. ہاں، تو کتا بھی رکھتے ہیں اور بکریاں بھی رکھتے ہیں. تو بکری بھی ایک بھولا جانور ہے، تو کبھی دور بھی چلا جاوے. وہ دور چلی گئی، اب کیسے لاوے؟ تو وہ کتے کو اشارہ کرتا ہے، تو کتا بھونکتا ہے اس کے پیچھے، تو بھاگ کر کے اپنی جگہ پر آ جاتا. اسے کتے کے ذریعے سے کٹوانا نہیں ہے بلکہ اس کو ریوڑ میں لانا ہے، اس لیے کتے کو پیچھے لگایا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں کہ خل کرا باتو چنی بدخو کنن تا تولا. دیکھو شعر بھول گیا کہ خل کرا باتو چنی بدخو کنن. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تیرے لیے بد اخلاق بنا دیں گے. تا تولا شو کنن، تاکہ تیرا رخ اللہ کی طرف صحیح ہو جائے. تو نے فضیلتیں سنی تو فضیلت تو ہضم نہیں ہوئی، فضیلتوں نے کام نہیں کیا. اب فضیلت کے راستے سے لائیں گے. ایک فضیلت ہوتی ہے، ایک فجیتا ہوتا ہے. ہاں، محاورہ ہے. ایک فضیلت وہ تو اچھی چیز ہے، وہ تو انعام اکرام ہے. اور فضیلت قبول نہیں ہوئی تو پھر فجیتا. فضائع اور فضائل عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. یہ فضائع یعنی فجیتا ہوگا. تو کچھ لوگ فضیلتوں سے آ جاتے ہیں اور فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کو فضیلتوں سے لاتے. ہاں، فضیلتوں سے آتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. صحابہ میں سے بعض لوگ تو فضائل سن کر، حضور کے اخلاق آداب سن کر آئے، اور بعض لوگ شخص تھے وہ دیر سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں رہا
اب کچھ نہیں ہے تو بھائی چلو یہ راستہ اختیار کریں. تو بعض لوگ فضائل سے آتے ہیں، بعض لوگ فضیلت سے وظیفے سے آتے ہیں. اور یہ دونوں شکلیں رحمت کی ہے، دونوں شکلیں رحمت کی ہے. قصور آدمی کا ہے کہ اس نے فضیلتیں سن کر لبیک نہیں کہا. اگر فضیلت سن کر لبیک کہتا تو پھر فضیلتیں مل جاتی، لیکن فضیلتیں نہیں، فضیلتوں نے کم نہیں کیا تو پھر فضیلت رسوائیاں کہ اب کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن چلو اللہ کی طرف. ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ مخلوق کو اللہ تیرے پیچھے لگا لیں گے اور تو پریشان ہو جائے گا، تاکہ پریشان ہو کر اللہ کی طرف آئے. یہ بھی رحمت. کل کرا باتوں سنی بچوں کو نن تا تورا روح آنسو کنن کہ اللہ اپنی مخلوق کو تیرے پیچھے لگا لیں گے تاکہ تیرا روح اللہ کی طرف